لوگ ہمارے فنکشنوں پہ آتے ہیں، جو ہمارے ڈیرے پہ گناہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے جنازے تو پڑھوا لیتے ہیں، تو ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھواتے؟ اس کے ابو نہیں لے کے جا رہے تھے، ان کے چاچا نہیں لے کے جا رہے تھے، اور خدارہ ہمیں انسان سمجھا جائے، اس معاشرے کا حصہ ہے ہم۔ آپ لوگ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں ہم چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں ہم ناچ رہے ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں ہم کما رہے ہیں۔ جتنے ایف آئی آر ہو چکی ہیں اس میں آج تک جو ہے ایک بندہ جو ہے اریسٹ ہوا ہے، باقی سب ایف آئی آر میں کوئی بھی بندہ اریسٹ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ رہے میدان ڈیجیٹل اور میں ہوں نواز منگل۔ ناظرین، گزشتہ روز پشاور کے تانا گل بہار کی حدود صدیق کالونی میں ایک خواجہ سرا کو نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے سربراہ اور پولیس حکام سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانس کمیونٹی کے سربراہ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے جس میں ایک خواجہ سرا کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جی، ہمارے خواجہ سرا جو رات کو قتل تو آئے دن ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو کوئی روزمرہ کا روٹین بن چکا ہے۔ لیکن کل رات کو ہماری خواجہ سرا بہن جو ہے یہاں پر آئی ہوئی تھی، کھانے کی چیزیں لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے محرم میں سب کی چھٹیاں ہیں، سب اپنی جگہ پہ ہیں، تو ایک بندہ نامعلوم آیا، ان کے اوپر جو ہے پہلے تشدد کیا، ان کی ہاتھ کی ہڈی توڑوائی، اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر 7 گولیوں کی فائرنگ کروا کے ان کو شدید زخمی کروا دیا۔ پھر یہاں پر علاقے کے لوگوں نے 11-22 ریسکو کی گاڑی میں اس کو ڈال دیا، الارج بھجوا دیا۔ الارج ہاسپٹل بھجوا کے انہوں نے وہاں سے مجھے فون کیا، ان کے گرو سائن لوگوں نے مجھے فون کیا، وہ سوات میں تھے، پھر سوات سے آ رہے تھے یہاں پر پہنچ کے ان کی فوراً میں نے اپریٹ ڈاکٹر پہ شروع کی، اور تقریباً 18 ڈراپس بلڈ ان کو پاس ہو گئی، وائٹ بھی اور ریڈ بھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو ہے باڈی ان کی ایکسپائر ہو گئی، وہ بچ نہ سکا۔ تو یہ آئے دن ہمارے کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی جا رہی، اور یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے منزل فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میرے ساتھ جو ہے 1500 سے لے کے 1800 تک وائلنس کیس ہمارے ساتھ درج ہو چکے ہیں کمیونٹی کے، اور اس کے علاوہ جو ہے مرڈر کیس 2025 میں یہ 7 کیس ہو چکے ہیں، کسی طرح بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا کہ اس خواجہ سرا کا تعلق کہاں سے ہے، اور یہ پشاور میں رہائش پذیر تھا، اور اس خواجہ سرا کو کتنی گولی جو ہے وہ مارے گئے تھے؟ اس کو 7 گولیاں جو ہے اس کی پوری باڈی میں فائرنگ کر کے ان کو زخمی کیا تھا شدید، اور اسی وجہ سے وہ فوت بھی ہو گئی۔ اور یہ بیسکلی تھی سوات شانگلہ کی، اور یہ رہتی یہاں پر رہائش پذیر تھی مکڑی گودام گل بہار نیر کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے اندر اور پوری پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو خواجہ سرا کو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا۔ کسی نے آ کے فنکشن کے اندر مار دیا، کسی نے آ کے اس کو گھر پہ قتل کر دیا، کسی نے آ کے اس کو روڈ پہ قتل کر دیا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جتنے ایف آئی آر ہو چکی ہیں اس میں آج تک جو ہے ایک بندہ جو ہے اریسٹ ہوا ہے، باقی سب ایف آئی آر میں کوئی بھی بندہ اریسٹ نہیں ہوا۔ اچھا جی، میڈم مرزو یہ بھی بتائے گا کہ اس خواجہ سرا کا جنازہ کس نے پڑھوایا؟ یہ کہاں پر آپ لوگوں نے دفنایا، یا سوات میں فیملی والوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں، ان کی ڈیتھ باڈی جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، وہ نہیں لے کے جا رہی تھی۔ ان کے فیملی پیرنٹس سے ہم نے رابطہ کیا، میرے پاس پروف موجود ہے، ہم نے ریکارڈنگ کی، اس کے ابو نہیں لے کے جا رہے تھے، ان کے چاچا نہیں لے کے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے منزل فاؤنڈیشن اپنے آفس میں لے کے گئی، جن کی اس ادارے کی میں خود ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے اس پہ کام کرتی ہوں۔ تو وہاں پر ہم لے کے گئے، ساری کمیونٹی وہاں پر موجود تھی، وہاں پر ہم نے سب کو بلایا۔ پھر ہم نے مولوی کو، جو مسجد کا مولوی ہے ہمارے موجودہ علاقے میں، تو ان کو ہم نے منت سماجی کی، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر مجبوراً صبح جو تھے 9 بجے ہم نے جنازہ پڑھوایا، وہ بھی ہماری کمیونٹی کی ایک ٹرانسجنڈر اللہ کے راستے میں انہوں نے ٹائم لگایا تھا، اس کو مجبوراً ہم نے اس کو بلایا اور اس نے وہ جنازہ پڑھوایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے قبرستان میں جا کے قبر کھدائی کی قبر کندھ پہ، اور اس پہ جو ہے ہم نے اس کو دفنا دیا۔ میڈم مرزو، دنیا میں دیکھا جائے تو آپ لوگ جب زندہ بھی ہوتے تو لوگ آپ لوگوں کو قبول نہیں کرتے، جب مرتے بھی ہے تو مولانا صاحب نے کیوں انکار کیا جنازہ پڑھنے کے حوالے سے؟ سر میں یہ کہوں گی کہ مر کے بھی جی نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مولوی تو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جو لوگ ہمارے فنکشنوں پہ آتے ہیں، جو ہمارے ڈیرے پہ گناہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے جنازے تو پڑھوا لیتے ہیں، تو ہمارے جنازے کیوں نہیں پڑھواتے؟ ہم تو کسی کے ڈیروں پہ نہیں جاتے، ہم تو کسی کے گھروں پہ نہیں جاتے۔ پنجاب میں تو اگر پھر بھی آپ دیکھیں تو ٹولی وداعی کے لیے پھر بھی خواجہ سرا کسی گھر پہ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں تو ٹولی وداعی بھی نہیں ہے، یہاں تو ہم کسی گھر پہ بھی نہیں جاتے، یہ لوگ ہمارے ڈیروں پہ آتے ہیں، اور پھر ان کے جنازے ہوتے ہیں اور ہمارے نہیں ہوتے، ہم گناہ گار اور وہ صاف ستھرا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا نہ کرے، خدارہ ہمیں انسان سمجھا جائے، اس معاشرے کا حصہ ہے ہم۔ آپ لوگ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ لوگ کے گھروں میں ہم چھوٹے بڑے ہوئے ہیں،
آپ لوگ کے گھروں میں ہم ناچ رہے ہیں, آپ لوگ کے گھروں میں ہم کما رہے ہیں, تو خدا رے ایسا نہ کریں. سر یہ بتائیے گا یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ یہ کل رات تقریباً 10:15 بجے 10:10 پر یہ وقوع پیش آیا تھا, اور لاہور اڈا کے سامنے اطلاع ملی کہ وہاں پہ ایک خواجہ سرا کو کسی نے ٹارگٹ کیا, تو اس کو ہم نے شفٹ کیا زخمی حالت میں اسپتال, اور پتہ چلا بعد میں کہ اس کو عامر جو اس کا ساتھی تھا اس نے فائر کیا تھا, اور پھر موقع سے وہ فرار ہو گیا تھا. لیٹ ٹائم پر وہ اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو چکا ہے. ہم اس میں تفتیش کر رہے, اور عامر کے ساتھ جو اگر کوئی دوسرا ساتھی تھا تو اس کی تلاش بھی جاری ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو گرفتار کر لیں. ابتدائی تفتیش سے کیا پتہ چلا یہ جو ملزمان خواجہ سرا کے دوست یا قریبی رشتہ دار ہے, کیوں ان کو قتل کیا گیا؟ یہ اس کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن اس کا دوست تھا, اور یہ یہاں گلبہار میں ایک ساتھ رہ رہے تھے کچھ عرصے سے. بیچ میں کوئی اختلافات آئے تھے تو اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا, لیکن اس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی. بعد میں جب ہم نے بندوں کا انٹروگیٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کی دھمکی اس نے دی تھی, اور کل رات اس نے قتل کیا. اچھا سر یہ بتائیے ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی ہے اس میں؟ نہیں, ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ناظرین, خواجہ سرا کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ روز بروز ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور حکومت سے انصاف کا اپیل کرتے ہیں. ناظرین, پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں جو ملوث ملزمان ہیں وہ جلد از جلد پولیس کے گرفت میں ہوں گے. دیجیے اگلے پروگرام کے لیے اجازت, اور دیکھتے رہے میدان ڈیجیٹل.